بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بآواز بلند جھوم جھوم کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا وسع الكرم. اللہ رب العالمین جل وعلا مجدہ الکریم احکم الحاکمین کی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف رحیم تاجدار انبیاء حبیب کبریا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم سامعین و حاضرین، آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے اندر ہم سب شرکت و حاضری کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آج کی یہ عظیم الشان کانفرنس جو کہ شہر پپلا کے اندر زیر صدارت عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ محمود صاحب اور علامہ ریاض محمود صاحب اور زیر صدارت پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ آسم عثمان مزاری صاحب انعقاد پذیر ہے. اللہ رب العزت جل وعلا مجدہ الکریم کی بارگاہ اقدس کے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں آج اس بابرکت بزم کے اندر جو ہم حاضر ہیں، کانفرنس کے اندر حاضر ہیں، اللہ رب العزت اس کی برکات ہمیں نصیب فرمائے. خالصتاً آج کی یہ عظیم کانفرنس جن بنیادوں پہ ہمارے نوجوان ساتھیوں نے بزم رضا کے پلیٹ فارم سے اس کا انعقاد کیا، جن اغراض و مقاصد کی بنیاد پہ اس کانفرنس کو منعقد کیا گیا، انشاءاللہ میں انہی اغراض و مقاصد ہی کو سامنے رکھتے ہوئے گفتگو کروں گا. اعلان بھی ہوا ہے میری گفتگو کے بعد مجمع کے اندر موجود احباب اگر کوئی میری گفتگو سے متعلقہ یا اس کے علاوہ کوئی سوال کرنا چاہیں تو انشاءاللہ سوالات کے جوابات بھی ہوں گے. انشاءاللہ تعالی آپ نے بڑی محبت اور توجہ کے ساتھ انہماک اور یکسوئی کے ساتھ گفتگو کو سماعت فرمانا ہے. سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 میں نے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، اور ہدایت کا رستہ واضح ہو جانے کے بعد جو رسول کی مخالفت کرے وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے رستے کو چھوڑ کر کسی اور رستے کی پیروی کرے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اللہ فرماتا ہے کہ ہم اسے ادھر پھیر دیں گے جدھر وہ پھرا، یعنی اس کو اس کی حالت پر چھوڑ دیں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا،
اور اسے جہنم پہنچائیں گے جو کہ پلٹنے کی بری جگہ ہے۔ دوستان گرامی قدر، اس آیت طیبہ کے مفہوم کو سمجھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات کی روشنی میں جب ہم پورے دین کا اگر اس کی فہم کو اور اس کی سمجھ کو لیتے ہیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح اور عیاں ہو جاتی ہے کہ رسول کی مخالفت کرنے والا بھی جہنم میں جائے گا، اور جس رستے پر ایمان والے قائم ہیں، جس رستے پر ایمان والے چلے آ رہے ہیں، اس رستے کو چھوڑنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ رسول کی پیروی بھی ضروری ہے، اور جو ایمان والوں کا رستہ ہے، امت کا اجماع اور اتفاق ہے، اس کو ماننا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم اہل سنت و جماعت اعتدال، توسط و اقتصاد والے ہیں۔ ہمارے اندر افراط و تفریط نہیں، یہ نہیں کہ اپنی من چاہی بات کو مان لیا اور جو اپنی خواہش کے خلاف بات آئی اس کا انکار کر دیا۔ ہم کہتے ہیں اللہ کو مانو، رسول کو مانو، اللہ نے جس کو منوایا اس کو بھی مانو، اور رسول نے جس کو منوایا اس کو بھی مانو۔ سبحان اللہ۔ اللہ کو ماننا، رسول کو ماننا، اور جس کو اللہ نے منوایا اس کو بھی ماننا، اور جس کو رسول اللہ نے منوایا اس کو بھی ماننا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم قرآن کو مانتے ہیں، سنت کو مانتے ہیں، اور جس کو قرآن نے منوایا ہم اس کو بھی مانتے ہیں، جس کو سنت مصطفیٰ نے منوایا ہم اس کو بھی مانتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 خطبات ارشاد فرمائے۔ ایک خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر، دوسرا خطبہ غدیر خم کے موقع پر، تیسرا خطبہ مقام جابیہ پر۔ جو خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر ارشاد فرمایا، حدیث کی کتابوں کے اندر موجود المستدرک الصحیحین کے اندر حدیث نمبر 318، دوسرے نسخہ کے مطابق حدیث نمبر 321، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کتاب اللہ و سنت نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اس کے نبی کی سنت ہے۔ یعنی اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھامے رکھو، نبی کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ یہ حضور کا ایک خطبہ ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں میں ایک طبقہ آپ کو وہ ملے گا جو دن رات صبح و شام اپنی تقریروں، خطبوں اور اپنے وعظ و نصیحت کی مجالس کے اندر یہی خطبہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ دوسرا خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر ارشاد فرمایا، اور سیدنا زید ابن رقم رضی اللہ تعالی راوی صحیح مسلم کتاب المناقب کے اندر حدیث موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں 2 چیزیں، باریک چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ایک اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا۔ دوسری میری اہل بیت ہے، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنی اہل بیت کے بارے میں اللہ کا خوف دلاتا ہوں۔ یعنی رسول اللہ نے غدیر خم کے موقع پر قرآن اور اپنی اہل بیت کا تذکرہ کیا۔ قرآن کو مضبوطی سے تھامے رکھنا اور میری اہل بیت ان کے ساتھ مودت و محبت رکھنا اور ان کے حقوق کو ادا کرتے رہنا، یہ حضور کا دوسرا خطبہ۔ اور امت کے اندر کلمہ پڑھنے والوں میں ایک طبقہ وہ ہے جو صرف یہی خطبہ پڑھتا ہے، حتیٰ کہ صرف دن رات صبح و شام کسی خطبے کا ورد کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اللہ کے رسول کا تیسرا خطبہ بھی ہے جو حضور نے مقام جابیہ پر پڑھا۔ اٹھائیں جامع ترمذی
2165 نمبر 2165 نمبر حدیث ہے، کتاب الفتن ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام جابیہ پر کھڑے ہوئے اور آپ نے خطبہ دیا اور کہا لوگوں میں آپ اس مقام پر کھڑے ہو کے خطبہ دے رہا ہوں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھڑے ہو کے خطبہ دیا، اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے خطبہ دیا، فرمایا اوصیکم باصحابی، لوگوں میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، اوصیکم باصحابی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، یعنی میرے صحابہ کا دامن تھام کے رکھنا، پھر وہ جو صحابہ سے ملنے والے ہیں یعنی تابعین کا دامن تھام کے رکھنا، پھر وہ جو تابعین کے ساتھ ملنے والے ہیں تبع تابعین کا دامن تھام کے رکھنا، علیکم بالجماعت و ایاکم والفرقہ، تم پر جماعت کا دامن تھامنا لازم ہے، جماعت کے ساتھ جڑے رہنا، جماعت کا دامن لازم پکڑ لینا، تم پر جماعت لازم ہے، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةِ، جماعت سے کٹ کر بننے والے فرقوں سے بچ جانا، تنظیموں سے بچ جانا، تحریکوں سے بچ جانا، جماعت کو چھوڑنے والوں سے ہٹ جانا، ان سے بچ جانا، جماعت کا دامن تھام کے رکھنا، صحابہ پھر تابعین پھر تبع تابعین پھر امت کی جماعت، یہ ایک خطبہ۔ دوسرا خطبہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے غدیر خم والا دیا۔ اللہ کی رحمت سے ہم وہ نہیں کہ جو صرف ایک ہی پڑھ کے گزارا کرتے ہیں، ہم پہلا خطبہ بھی پڑھتے ہیں، ہم دوسرا بھی پڑھتے ہیں، ہم تیسرا بھی پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم قرآن کو مانتے ہیں، رب کو ماننے والے، رب کے رسول کو ماننے والے، رسول اللہ کی سنت کو ماننے والے، جن جن کو رب نے منوایا ان کو بھی مانتے ہیں، جن جن کو رسول اللہ نے منوایا ہم ان کو بھی مانتے ہیں۔ نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، زندہ باد زندہ باد۔ اللہ کو ماننا ہے، رسول کو ماننا ہے، اور اللہ نے جن کو منوایا، رسول اللہ نے جن کو منوایا، سب کو ماننا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ اس پرفتن دور میں اور اس افراتفری کے دور میں لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اسلاف امت سے بدظن کیا جاتا ہے، بدگمان کیا جاتا ہے، نفرت دلائی جاتی ہے، اور یہ کہہ کے نوجوانوں کے اذہان کو پراگندہ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم کسی بزرگ بابے کو نہیں مانتے، بزرگوں اور بابوں کو چھوڑ کر ہم ڈائریکٹ قرآن کی بات کرتے ہیں، ہم ڈائریکٹ احادیث کی بات کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں اگر تم قرآن و حدیث کی بات کرتے ہو تو بھئی قرآن و حدیث ہی تو کہہ رہا ہے۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 115 اللہ فرماتا ہے جو رسول کی مخالفت کرے وہ بھی جہنم میں جائے گا، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے رستے کو چھوڑنے والا بھی جہنم میں جائے گا۔ ایمان والوں کے رستے کو چھوڑنے والا بولے نہیں یار کہاں جائے گا؟ ایمان والے کون ہیں؟ ایمان والوں کا سب سے پہلا طبقہ رسول اللہ کے صحابہ کا طبقہ، صحابہ کے بعد تابعین، تابعین کے بعد تبع تابعین۔ 2165 نمبر جامع ترمذی کی حدیث میں نے پڑھی، حضور فرماتے ہیں اوصیکم باصحابی، میں تمہیں اپنے صحابہ کی وصیت کرتا ہوں، یعنی صحابہ کے ساتھ جڑے رہنا، ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ سے جڑنے والوں کے ساتھ جڑے رہنا، ثم الذین یلونہم، پھر صحابہ سے جڑنے والوں سے جڑے رہنا، اور آگے فرمایا علیکم بالجماعت، تم پر جماعت کا ساتھ دینا لازم ہے، جماعت پر قائم رہنا، جماعت کا کے ساتھ جڑے رہنا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ تسلسل بتا کے یہ واضح کر دیا کہ امت کی جماعت سے کٹنے والے، امت کی جماعت سے پھرنے اور ہٹنے والے، تم نے ان کے ساتھ نہیں ہونا بلکہ امت کی جماعت کے ساتھ ہمیشہ لگے رہنا۔ اور پھر احادیث واضح کرتی ہیں جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن ابن ماجہ، مسند احمد بن حنبل، مشکات المصابیح، اور الموجب الصغیر، المستدرک الصحیحین، حدیث کی درجن سے زائد کتابوں کے اندر
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے درجن سے زائد صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پر بھی معروف حدیث آپ نے سنی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے اندر ہونے والے جو افتراق و انتشار اور پھیلنے والی گمراہیاں ان کا تذکرہ فرمایا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الا من قبلکم من اہل الکتاب افترقوا علی 72 ملہ. لوگوں بڑی خاموشی کے ساتھ سنیں ذرا توجہ سے. سبحان اللہ. خبردار تم سے پہلی ملتیں وہ 72 فرقوں میں بٹ گئی ہیں. وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى 73 اور میری یہ امت میری یہ ملت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. کتنے میں؟ 73 میں. بولو ذرا کتنے؟ 73. 72 فی النار وواحدۃ فی الجنہ. ان 73 فرقوں میں سے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے. وواحدۃ فی الجنہ اور ایک فرقہ جنت میں جائے گا. جامع ترمذی میں حدیث ہے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک فرقہ جو جنت میں جانے والا وہ کون ہوگا؟ تو حضور فرماتے ما انا علیہ و اصحابی وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے اور عقیدے پر ہوگا. یعنی جس پر میں اور میرے صحابہ مطلب جس پر میں اور میرے صحابہ یعنی جس طریقے اور عقیدے پر میں ہوں جس طریقے اور عقیدے پر میرے صحابہ ہیں جو اس پر ہوگا وہ جنت میں جائے گا. اور سن ابی داؤد کے اندر الفاظ ہیں ہی الجماعت وہ فرقہ جو 73 میں سے جنت میں جانے والا ہے وہ جماعت ہوگی. ایک حدیث یہ ہے جس حدیث سے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ 73 فرقوں میں سے ایک فرقہ وہ جماعت ہوگی. اور دوسری حدیث سنن ابی داؤد کی جس سے ہمیں یہ لفظ ملتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث سنن ابی داؤد میں ہے. حضور نے اپنے غلاموں کو فرمایا من یعش منکم بعدی فسیرا اختلافا کثیرا. تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت سارے اختلافات دیکھے گا. جب ایسا موقع آ جائے کہ بہت زیادہ اختلافات پیدا ہو جائیں علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین تو اس موقع پر تم پر میری اور میرے خلفاء مہدیین الراشدین کی سنت لازم ہے. سنت لازم ہے. پہلی حدیث سنن نبی داؤد کی حضور فرماتے ہیں وہ جنت میں جانے والا فرقہ کون ہوگا؟ بول بھی گئے ہو جماعت ہوگی. سنن نبی داؤد کے الفاظ ہیں کیا ہے ہی الجماعت وہ کیا ہوگی؟ جماعت ہوگی. اور فرمایا جب امت کے اندر اختلاف آئے علیکم بسنتی وسنت الخلفاء المہدیین الراشدین تم پر میری اور میرے خلفاء راشدین المہدیین کی سنت لازم. سبحان اللہ. تو اہل سنت و جماعت یہ وہ عقیدہ اور نظریہ ہے جو امت کی جماعت والا عقیدہ نظریہ ہے جو خلفاء راشدین اور رسول اللہ کی سنت والا نظریہ اور عقیدہ. یہ جو ہم استعمال کرتے ہیں ٹائٹل اہل سنت و جماعت یا اہل سنہ والجماعہ یہ ٹائٹل ان احادیث سے ماخوذ ہے. ان احادیث سے نکلتا ہے. اہل سنہ والجماعہ یہ وہ عقیدہ ہے جو سنت اور جماعت والا یعنی رسول اللہ کی سنت خلفاء راشدین کی سنت اور امت کی جماعت والا عقیدہ اس کو اہل سنہ والجماعہ کہا جاتا ہے. کہتے ہیں دیکھیں قرآن نے تو ہمارا نام مسلم رکھا ہے وہ جو ہے نا جی کہتے ہیں قرآن نے ہمارا نام مسلم رکھا ہے تو ہم اپنے آپ کو مسلم کیوں نہ کہیں. یہ جو اپنے ایک اضافی ٹائٹل اپنے نام کے ساتھ استعمال کرنا شروع کیا ہے کہ ہم اہل سنت ہیں تو قرآن و حدیث میں تو اہل سنت نہیں کہا گیا. قرآن تو کہتا ہوا سماکم المسلمین اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے تو قرآن تو ہمیں مسلم کہتا ہے. بس مسلم کے بعد اب ہمیں کسی ٹائٹل کی ضرورت نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں بس اس کے بعد کسی اور ٹائٹل کی کسی اور لفظ کی ہمیں استعمال کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم مسلمان ہیں ہم مسلم ہیں. لیکن جب ہم قرآن کی بات کرتے ہیں تو قرآن نے ہمیں باقی ادیان باطلہ کے مقابلے میں باقی مذاہب کے مقابلے میں باقی ادیان کے مقابلے میں ہمیں مسلم کہا ہے.
اور جب ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں تو رسول اللہ کی حدیث نے ہمیں باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں اہل السنہ والجماعہ کہا. جسے سمجھ سبحان اللہ کہہ ذرا بات کے واپس. ہم مسلم بھی ہیں اور اہل سنت بھی ہیں. بولے اہل سنت سنت بات جماعت. جو کہ مسلم اور اہل سنت یہ آپس میں ٹکراتے کیونکہ مسلم کا ٹائٹل یہ ٹائٹل باقی ادیان و مذاہب کے مقابلے میں ہے اور اہل السنہ والجماعہ کا ٹائٹل باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں ہے. مثال کے طور پر جیسے سمجھیں اگر ہم انڈینز چائنیز اور دیگر ممالک کے لوگوں کے مقابلے میں اپنے آپ کو ملک کے اعتبار سے اپنا جو ٹائٹل اپنا تعارف شو کریں گے تو ہم باقی ملکوں کے مقابلے میں پاکستانی ہیں. انڈینز کے مقابلے میں کیا ہے؟ پاکستانی. چائنیز کے مقابلے میں پاکستانی. اب اگر کوئی شخص ہمیں یہ پوچھے کہ آپ پاکستانی ہیں کہ پنجابی ہیں تو جواب کیا ہوگا؟ پنجابی. پاکستانی نہیں پاکستان. پاکستانی ہے کہ پنجابی ہیں؟ پاکستان. اور یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پاکستانی ہیں ملک کے اعتبار سے اور پنجابی ہیں صوبے کے اعتبار سے. ہاں سوال کرنا تو یہ کریں کہ بھئی آپ پاکستانی ہیں کہ افغانی، پاکستانی ہیں کہ چائنی، کیونکہ ملک کا تقابل ملک کے ساتھ ہوتا ہے، صوبے کا تقابل صوبے کے ساتھ، شہر کا تقابل شہر کے ساتھ ہوتا ہے. جب باقی ادیان باطنہ کے مقابلے میں ہم سے ہمارا دین پوچھے گا تو ہم دین کے اعتبار سے مسلم ہیں، دین کے اعتبار سے مسلم ہیں. اور جب باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں ہمیں کوئی ہمارا عقیدہ پوچھے گا تو باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں ہم اہل السنہ والجماعہ. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ اہل سنت. لہذا یہ کہنا کہ ہم اہل السنہ والجماعہ ہیں یہ مسلمان ہونے کے منافی. جیسے پنجابی ہونا بلا تشبیہ، پنجابی ہونا یہ پاکستانی ہونے کے خلاف، سندھی ہونا پاکستانی ہونے کے خلاف. وہ پاکستانی ملک کے اعتبار سے ہے، سندھی اور پنجابی صوبے کے اعتبار سے ہے. ہم مسلم اپنے دین کے اعتبار سے ہیں اور اہل السنہ والجماعہ باقی گمراہ فرقوں کے مقابلے میں اپنے عقیدے کے اعتبار سے. سبحان اللہ. تو لہذا ہمیں اپنا عقیدہ بتانے میں ہچکچاہٹ اور شرمندگی محسوس نہیں کرنی چاہیے. شرمائے تو وہ جس کے عقیدے کے اندر کوئی خرابی ہو، جس کے عقیدے کے اندر کوئی کجی یا ڈیڑھ ہو یا کوئی اس کے اندر کوئی عیب ہو. اللہ کے فضل و کرم سے اہل السنہ والجماعہ کا عقیدہ یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس عقیدے کے اندر عشق رسالت مآب، عشق صحابہ، عشق اہل بیت کی خوشبوئیں آتی ہیں. سبحان اللہ. ہم کیوں چھپائیں اپنا؟ کیونکہ یہ بھی ایک ذہن دیا جاتا ہے کہ جو امت کے اندر بھئی فرقے بنا دیے گیا اور فرقے ہم کسی فرقے کو نہیں مانتے. بھئی رسول اللہ کی پیش گوئی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے بتا دیا کہ امت کے اندر اختلاف ہوگا، امت کے اندر لوگ پیدا ہوں گے اور بڑے بڑے دعوے کرنے والے آئیں گے. ایسے موقع پر کہ جب امت کے اندر اختلافات برپا ہو جائیں، علیکم بالجماعت، تم نے جماعت کا دامن تھام کے رکھنا ہے، وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور فرقوں سے بچ جانا. اس حدیث کے حوالے سے بعض لوگ وہ کچھ اشکالات اور وسوسے اپنی طرف سے ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں. توجہ سے سنیے ذرا. وہ کہتے ہیں دیکھیں حدیث میں تو یہ ہے کہ امت کے اندر 73 فرقے بن جائیں گے. یہ کب کہا گیا کہ تم 73 فرقے بنا لینا؟ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. کہتے ہیں وہ تو یہ ہے کہ امت کے اندر فرقے بن جائیں گے. یہ کب کہا گیا کہ تم کسی فرقے کا حصہ بن جانا؟ یہ تو نہیں کہا گیا. لہذا سارے فرقوں کی نفی اور یہ کہ ہم کسی فرقے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھتے، ہم صرف مسلمان ہیں. جبکہ حدیث پڑھ کے اس کے باوجود اس کا غلط مطلب لوگ لیتے ہیں. بھئی حدیث کے اندر موجود ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں 73 فرقے ہوں گے، 72 فی النار، 72 جہنم میں، وواحدۃ فی الجنہ، اور انہی 73 میں سے ایک جنت میں جائے گا. 73 میں سے
اب اس پر یہ کہنا کہ ہم نے کسی کا حصہ نہیں بننا اور ہم نے کسی کا ساتھ نہیں دینا، کیا کوئی مسلمان یہ تصور کر سکتا ہے ایسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرمائیں کہ ایک جنتی ہے اور نہ تم نے جہنمی کا ساتھ دینا نہ جنتی کا ساتھ دینا؟ یہ ہو سکتا ہے بھلا؟ بولے نا جواب نہیں ہو سکتا نا۔ حضور کیسے فرما سکتے ہیں؟ بلکہ نبی پاک علیہ السلام تو خود فرما رہے ہیں علیکم بالجماعتی، 73 بنیں گے، تم نے 72 کا حصہ نہیں بننا، تم نے جنت میں جانے والی جماعت کا حصہ بننا۔ علیکم بالجماعت، تم نے جماعت کا ساتھ دینا ہے اور ایک جنت میں جانے والا ہے اور وہ جماعت ہوگی، اور اسی کا دامن تھامنے کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو حکم ارشاد فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ صداقت اور حقانیت اس چیز کے اندر پوشیدہ ہے کہ وہ بندہ قرآن کی آیتوں کے زبانی نمبر یاد کر کے بیٹھا ہے، وہ بندہ بڑا حق سچ پہ ہے کیونکہ اس کو حدیث کی کتابوں کے انٹرنیشنل نمبر یاد ہیں۔ یہ حق اور سچ ہونے کی اور حق و صداقت پہ ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں، حق و صداقت پہ ہونے کی یہ دلیل نہیں کہ اس کو قرآن کی آیتوں کے نمبر بڑے آتے ہیں، اس کو حدیثوں کے نمبر بڑے یاد ہیں اور وہ قرآن اور حدیث پڑھنے کا دعوے دار ہے۔ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن کا مطلب وہ لیں گے جو رسول اللہ نے بیان فرمایا۔ تو جو ہے نا جی، قرآن کا مطلب وہ لیں گے جو رسول اللہ کی حدیث نے بیان کیا، اور حدیث کا مطلب وہ لیں گے جو صحابہ اہل بیت اور امت کے اماموں نے بیان فرمایا۔ ورنہ بتیرے ایسے لوگ جن کی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن پڑھنے کے باوجود بھی وہ ہدایت پر میں آپ کے سامنے صحیح بخاری مسلم سے چند احادیث پڑھ دیتا ہوں۔ اٹھائیں صحیح بخاری 6930 31 32 33 34 اور صحیح مسلم کے اندر 2449 50 51 سے لے کر 70 تک 20 سے زیادہ احادیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے۔ سنن ابی داؤد کے اندر پورا چیپٹر امام ابو داؤد نے قائم کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو فرمایا، اے میرے صحابہ، یخرج فیکم قوم یقرؤون القرآن، کہ تم میں ایک ایسی قوم نکلے گی جو قرآن پڑھے گی، یقرؤون القرآن، وہ قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، یتلون کتاب اللہ رتبا لینا، وہ اللہ کی کتاب قرآن کو بڑا زبان میں موڑ موڑ کے تر و تازہ پڑھیں گے، یدعون الی کتاب اللہ ولیسوا منہ فی شیء، سنن ابی داؤد کی یہ الفاظ ہیں، فرمایا وہ لوگوں کو اللہ کی کتاب قرآن کی طرف بلائیں گے لیکن ان کا قرآن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ قرآن کے ساتھ کوئی تعلق، قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا۔ تحقرون صلاتکم مع صلاتہم، صحابہ وہ اتنی نمازیں پڑھیں گے تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں بڑا تھوڑا جانو گے، وَصِيَامَكُمْ مَعَ صِيَامِهِمْ، تم اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں تھوڑا جانو گے، وَعَمَلَكُمْ مَعَ عَمَلِهِمْ، اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مقابلے میں تھوڑا جانو گے۔ حضور فرماتے ہیں یَمْرُقُونَ مِنَ الدِّینِ مُرُوقَ السَّہْمِ مِنَ الرَّبِیَّةِ، وہ دین سے ایسے نکل گئے ہوں گے جیسے تیر شکار کو لا کے پار نکل جاتا ہے، ان کا دین کے ساتھ کوئی تعلق باقی نہیں ہوگا۔ توجہ کریے ذرا، نمازیں وہ پڑھیں گے، روزے وہ رکھیں گے، صدقات وہ دیں گے، روزے رکھیں گے، نیک اعمال کریں گے، قرآن 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 کی تلاوت اس قدر کریں گے کہ حضور فرماتے ہیں لیست قراءتکم الی قراءتہم شیئا، صحابہ تمہارا قرآن پڑھنا ان کے قرآن پڑھنے کے مقابلے میں کچھ بھی نہ ہوگا۔ وہ اتنا قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا، وہ دین سے ایسے نکلے ہوئے ہوں گے جیسے تیر شکار کو لا کے پار نکل جاتا ہے۔ ایسے لوگ بھی آئیں گے
اور پھر وہ آئے سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دور حکومت و خلافت میں مولا علی کے لشکر سے ہی 10-12 ہزار کے لوگ نکلے اور انہوں نے اس بنیاد پر سیدنا علی کو مشرک اور نعوذ باللہ تعالی کافر کہنا شروع کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ تم نے اے علی حکم بنا کے شرک کیا، معاویہ نے حکم تسلیم کر کے شرک کیا، اشرکت فی دین اللہ رجال، علی تم نے بندوں کو خدا کا شریک ٹھہرا کے شرک کیا، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ ان الحکم الا للہ، سورہ یوسف کی آیت پڑھتے تھے کہ اللہ کے علاوہ کسی کا حکم نہیں، جو اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو حاکم مانے وہ مشرک ہوتا ہے، لہذا علی تم بھی مشرک ہو، نعوذ باللہ معاویہ تم بھی مشرک ہو۔ اس بنیاد پہ قرآن کی آیتیں پڑھ کے سیدنا علی کو مشرک کہنے والے یہ خارجی مولا علی کے دور حکومت میں نکلے اور پیدا ہوئے، جن کی نشانیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی تھی۔ یہ لوگ قرآن کی آیتیں پڑھ کے صحابہ کو کافر اور مشرک کہنے والے جب حضرت مولا علی کے دور میں نکلے، سیدنا عبداللہ ابن عباس صحابی رسول حبر الامہ مفسر قرآن حضور کے صحابی حضرت مولا علی کے شاگرد بھی ہیں، چچا کے بیٹے بھی ہیں، کہنے لگے یا علی امیر المومنین مجھے اجازت ہے میں ان سے جا کے بات کروں، یہ آپ کو مشرک کیوں کہتے ہیں؟ تو گئے اور جا کے ان سے کلام کیا، کہا تم علی کو قرآن کی آیتیں پڑھ کے مشرک کیوں کہتے ہو؟ انہوں نے کہا قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ جو کسی کو حاکم مانے وہ مشرک ہوتا ہے۔ تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا تم نے قرآن کی سورۃ المائدہ کی وہ آیت نہیں پڑھی؟ اللہ فرماتا ہے کہ جب مرد و عورت کی آپس میں گھر میں لڑائی ہو جائے فَبَعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، ایک حکم و ثالث مرد کی طرف سے اور ایک عورت کی طرف سے مقرر کرو اور وہ دونوں کی آپس میں صلح کروا دیں۔ کہا قرآن کی آیت تو ہے، کہا جب قرآن کی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مرد و عورت کی گھر میں لڑائی ہو جائے ان کی صلح کروانے کے لیے ثالث اور حکم مقرر ہو سکتا ہے، تو مسلمانوں کی دو جماعتوں میں صلح کروانے کے لیے حکم اور ثالث مقرر نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ، سب کہتے ہیں۔ میں محسوس یہ کر رہا ہوں کہ شاید آپ کو میری گفتگو سمجھ نہیں آ رہی، آ رہی سب کو؟